ٹھیک ہے، چلے ہم آج کی کلاس اسٹارٹ کرتے ہیں نا۔ آج کی جو ہماری کلاس ہے یہ عصر حدیث کے جو ناولسٹ ہیں ان کے بارے میں ہے۔ کوشچن اس میں کس طرح سے آتا ہے، وہی ساری چیزیں ہیں، کتابوں کے بارے میں پوچھ لیں گے، جو امپورٹنٹ کتابیں ہیں، مشہور کتابیں ہیں، کہ یہ کس کی کتاب ہے یہ پوچھ لیتے ہیں، یا پیدائش وفات، اگر مشہور رائٹر ہے تو اس کی پیدائش وفات ہے نا، یا اس کا کوئی اگر لقب ہے تو وہ لقب پوچھ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلا نام ہے جرجی زیدان۔ جرجی زیدان 1861 میں یہ پیدا ہوئے، 1861 میں، اور 1914 میں انتقال ہوا ہے، 1914 میں انتقال ہوا ہے۔ 1914 میں پیدا کون ہوئے تھے، کہ کون پیدا ہوئے تھے کوئی بتائیں؟ ابو الحسن ندوی۔ الندوی۔ ہاں، علی میاں صاحب 1914 میں پیدا ہوئے تھے نا، اسی طرح ناظم ندوی ہیں، وہ بھی کب پیدا ہوئے تھے، 1914 میں۔ ٹھیک ہے، 1861 میں جرجی زیدان پیدا ہوئے، اور 1914 میں ان کا انتقال ہوا۔ 1914 میں ایک اور بڑا کام ہوا ہے، وہ کیا ہوا ہے بتائیں؟ جو ورلڈ وار اول لڑن اول اول زینب ربایا عربیہ ہے نا، اول زینب ربایا عربیہ فنیہ، یہ کب پبلش ہوئی تھی، 1914 جو میں ہی ہے نا، زینب۔ زین ٹھیک ہے، حسین ہیکل کی۔ جی چلیں، جرجی حبیب زیدان، ان کا نام کیا ہے، جرجی حبیب زیدان، رائد فن القصصی التاریخی۔ ٹھیک ہے، ان کا لقب ہے یہ کیا، رائد فن القصصی التاریخی، یعنی ہسٹوریکل جو قصے ہوتے ہیں وہ لکھنے والے ہیں یہ۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اسلامی ہسٹوریکل ناول لکھنے میں ان کا سب سے بڑا نام ہے نا۔ اچھا، آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں اسلامی ہسٹوریکل ناولس انہوں نے لکھے ہیں، لیکن کیا یہ مسلمان ہیں؟ یہ نہیں مسلمان نہیں ہے نا، یہ کیا تھے، عیسائی تھے یہ۔ ہاں، عیسائی تھے یہ، لیکن ان کی کتابیں آپ دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کوئی بہت بڑا اسلامی ہسٹورین ہے جو کتابیں لکھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اور نام بھی ویسا ہی ان کا، جرجی حبیب زیدان۔ تو رائد روایات تاریخیہ اسلامیہ، اسلامی ہسٹوریکل ناولس لکھنا انہوں نے شروع کیا تھا ہے نا، اور اسلامی ہسٹوریکل ناول لکھنے میں سب سے بڑے رائٹر کون مانے جاتے ہیں، جرجی حبیب زیدان۔ ادیب و روائیٌ و مؤرخ و صحفی لبنانی، ادیب بھی ہیں، ناولسٹ بھی ہیں، ہسٹورین بھی ہیں، جرنلسٹ بھی ہیں، لبنان کے رہنے والے اسی لیے لبنانی ہیں۔ اصدر مجلہ الہلال، مجلۃ الہلال انہوں نے 1892 میں نکالا تھا ہے نا، اور مجلۃ الہلال جو ہے یہ اول مجلۃ عربیۃ ثقافیۃ۔ ٹھیک ہے، مجلۃ الہلال کو کیا کہا جاتا ہے، اول مجلۃ عربیۃ ثقافیۃ۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلا ایجوکیشنل عربک مجلہ ہے یہ، سمجھ گئے، سب سے پہلی میگزین ہے جو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ پبلش ہونی شروع ہوئی۔ کون سا مجلہ ہے، مجلۃ الہلال۔ کب یہ پبلش ہونا شروع ہوا، 1892 میں۔ یہ مجلہ سب سے پہلا ہے، اس وجہ سے اس کی ڈیٹ بھی پوچھ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ عربی کا سب سے پہلا مجلہ نہیں ہے، بلکہ عربی کے اندر ایجوکیشن کے اوپر نکلنے والا سب سے پہلا مجلہ ہے۔ ٹھیک ہے، فرق سمجھیے گا اس کا، کیونکہ جو مجلہ ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی ٹاپک پہ ہوتا ہے نا، تو یہ سب سے پہلا مجلہ عربیہ ثقافیہ ہے۔ نشأ فی اسرۃ مسیحیۃ، یہ ایک عیسائی خاندان میں پیدا ہوئے اور اسی میں پلے بڑے، خود بھی عیسائی تھے۔ کتب روایات تاریخیہ اسلامیہ، اسلامک ہسٹوریکل ناولز انہوں نے بہت سارے لکھے ہیں۔ استقر فی القاہرہ، پیدا لبنان میں ہوئے تھے لیکن قاہرہ میں آ کر رہنے لگے، اور یہاں پر تالیف اور ترجمے کا کام انہوں نے کیا۔ تو وہ فی فجأتن، اچانک ان کا انتقال ہوا، اور اس وقت یہ اپنی کتابوں اور کاپیوں کے بیچ میں تھے، یعنی کچھ لکھ پڑھ رہے تھے، اسی درمیان ان کا اچانک انتقال ہوا، اور کب ہوا تھا، 1914 میں۔ ٹھیک ہے، اور کس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کتابوں کے درمیان تھے، جب ان کا، مجاہد جاہز۔ جاہز کے بارے میں، بہت اچھا، ہوں۔ بہت اچھا، سر ان کی وفات کہاں پہ ہوئی؟ وہیں میں قاہرہ کے اندر ہی، ہاں۔ جی اول روایت، ان کی جو سب سے پہلی ناول ہے اس کا نام ہے المملوک الشارد، یہ شاہد ہو گیا ہے،
المملوک الشارد، ٹھیک ہے، یہ ان کی سب سے پہلی ناول ہے المملوک الشارد، اور اس کے بارے میں اکثر کوشچن پوچھا جاتا ہے کہ المملوک الشارد کس کی ناول ہے، کس کی ہے، یہ جرجی حبیب زیدان کی، اور سب سے پہلی ناول ہے ان کی۔ تعلم اللغت العبرانیہ سر اس والفرنسیہ کی نہیں سنی، کیا کہہ رہے ہیں؟ ابھی جوائن کیا تو لیکن اس کی نہیں سنا ہے۔ اسکرین شو نہیں نہیں ہو رہی سر ہے؟ ہاں ہاں ہو رہا ہے ہو تو آپ رہی کو۔ ہے، ہوگا آپ کو۔ اچھا ٹھیک ہے، میں پھر سے کرتا ہوں، ایک منٹ، کبھی کبھی ہوتا ہے یہ، کوئی بعد میں جوائن ہوتا ہے اس کو نہیں شو ہوتی۔ اب شو ہو رہی ہے؟ بتائیں، اب شو ہو رہی ہے جی اسکرین؟ جی 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 ٹھیک سر ہے، ہو رہی ہے جی۔ ٹھیک ہے۔ تو ان کی جو سب سے پہلی ناول تھی وہ المملوک الشارد ہے نا، المملوک الشارد۔ اب یہ بات یاد رکھیے گا، المملوک الشارد جب انہوں نے لکھی تھی، یہ 19 سے پہلے کی ہے، یعنی 1900 سے پہلے انہوں نے لکھی تھی، ٹھیک ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب یہ سب سے پہلی ناول انہوں نے 1900 سے پہلے ہی لکھ دی تھی، تو پھر 1914 میں سب سے پہلے ناول کیسے آئی؟ زینب کو کیوں سب سے پہلا ناول کہا جاتا ہے؟ بتائیں، اسٹیٹ والوں کو ہم نے بتایا تھا، کوئی ہے آپ میں سے جنہوں نے اسٹیٹ پڑھا تھا؟ بتائیں، جب یہ ناول زینب سے بہت پہلے لکھی گئی ہے، لیکن پھر بھی عربی کا سب سے پہلا ناول زینب کو کیوں کہا جاتا ہے؟ بتائیں، ٹھیک ہے، سوچئے گا اس کے بارے میں، کل میں پھر پوچھوں گا۔ تعلم اللغت العبرانیہ والفرنسیہ والانجلیزیہ، ان کو ہبرو لینگویج بھی آتی تھی، فرینچ بھی آتی تھی، اور انگلش بھی آتی تھی۔ ان کی جو مشہور کتابیں ہیں، تاریخ التمدن الاسلامی، اس کو تو آپ بھول ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے، تاریخ التمدن الاسلامی 5 اجزاء میں ہے، کتنے اجزاء میں؟ 5 اجزاء میں۔ اسی طرح ان کی یہ بھی بڑی مشہور کتاب ہے العرب قبل الاسلام، العرب قبل الاسلام، اور یہ تو ہے ہی مشہور تاریخ و آداب اللغت العربیہ، ہے نا، جرجی زیدان کی، کتنے اجزاء میں ہے؟ 4 اجزاء میں، ٹھیک ہے، تاریخ و آداب اللغت العربیہ۔ کتاب کا نام بھی یاد رکھنا ضروری ہوتا ہے، کیوں یاد رکھنا؟ جیسے یہ تاریخ و آداب اللغت العربیہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کوشچن میں آپ کو دے دے گا تاریخ الآداب اللغت العربیہ، ہے نا، یا آپ کو دے دے گا تاریخ اللغت العربیہ و آدابها، سمجھ گئے؟ تو نام بدل بدل کر کے آپ کو دے دیا جائے گا اور پوچھ لیا جائے گا بتائیے جورجی زیدان کی کون سی کتاب ہے، سمجھ گئے؟ تو آپ تو کنفیوز ہو جائیں گے، اسی وجہ سے تاریخ آداب اللغت العربیہ یہ ان کی کتاب کا نام ہے نا، تاریخ اللغت العربیہ و آدابها یہ ان کی کتاب کا نام نہیں ہے۔ الجامع فی تاریخ الادب والعرب، ہے نا، فی تاریخ ادب العرب، یہ بھی ان کی کتاب کا نام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ان کی کتاب کا نام کیا ہے؟ تاریخ و آداب اللغت العربیہ، کتنے اجزاء میں ہے؟ 4 اجزاء میں، ہے نا۔ تاریخ و تمدن الاسلامی کتنے اجزاء میں ہے؟ 5 اجزاء میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک اور کتاب ہے ان کی، یہ بھی مشہور ہے، تاریخ و مصر الحدیث، تاریخ و مصر الحدیث، ہے نا، ماڈرن ایجپشین ہسٹری، یا ماڈرن ہسٹری آف ایجپٹ، ٹھیک ہے۔ اب تاریخ اسلام کے اوپر انہوں نے بہت ساری ناول لکھی ہیں، اسلامی ہسٹوریکل ناول انہوں نے بہت ساری لکھی۔ آپ میں سے کسی نے بھی اسلامی ہسٹوریکل ناول پڑھی ہے؟ کوئی بھی بتائیں، کوئی بھی اسلامک ناول پڑھی ہے کسی نے؟ بتائیں، اردو میں، عربی میں، بنگلہ میں، کسی بھی لینگویج میں، انگلش میں؟ ہاں سر نہیں پڑھی بنگلہ ہے؟ میں پڑھا ہوں، بنگلہ میں پڑھا ہوں سر۔ کون سی؟ سر وہ বিভূতি ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় کا وہ آرণ্যک آرণ্যک ہے نام، آرণ্যک۔ تو وہ اسلامک ہسٹوریکل ناول تو نہیں ہے؟ او اچھا سر اسلامک بولا نا آپ نے۔ ہاں، میں نے کہا اسلامک ہسٹوریکل ناول، او، ہے نا، جیسے اسلام کے جو جی بڑے بڑے ہیروز ہوئے ہیں، جیسے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ہوئے، ہے نا، اس طرح طارق بن اچھا زیاد ہوئے، ٹیپو سلطان، تو اس طرح جو مسلمان کیریکٹرز ہیں بڑے بڑے، ان کے اوپر ناول لکھی گئی ہیں بہت ساری، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے جو ناول ہیں وہ اسلامک ہسٹوریکل ناول کہلاتے ہیں، ہے نا، جس میں اسلامی کسی واقعے کو مرکز بنا کر کے پورے ناول کو لکھا گیا ہو، ٹھیک ہے، اس کو اسلامک ہسٹوریکل ناول کہتے ہیں۔ سر یہ الکہف جو لکھا ہوا ناول نہیں ہے سر، الکہف کا وہ جو لکھا ہے الکہف جو ان تین کی ہے نا، آج توفیق حکیم یہ والی، ہاں توفیق الحاکم، ہاں 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 اہل الکہف، وہ اہل مسرحیہ ہے الکہف۔ وہ، ہاں وہ مسرحیہ ہے، وہ روایہ نہیں ہے، مسرحیہ ہے وہ،
ठीक है। शमशीर बेनियम है उर्दू में लग रहा है ये सब। हाँ, शमशीर बेनियाम है, वो इस्लामिक हिस्टोरिकल नॉवेल है, बहुत मशहूर नॉवेल है वो। और तलवार टूट गई, ये भी है एक, है ना। बहुत सारी हैं इस तरह तो। चलें। ग़ादतु करबला, है ना, फतहुल उंदुलुस, शजरतुद्दुर, अल इनक़िलाबुल उस्मानी, ये सारी इस्लामिक हिस्टोरिकल नॉवेल हैं जो किसने लिखी हैं? जुर्जी हबीब ज़ैदान ने। ठीक है, जो एक ईसाई थे, लेकिन उनकी किताबें आप देखिएगा तो आपको लगेगा कोई बहुत बड़ा इस्लामी मुफक्किर है, उसने लिखी हैं ये किताबें। ठीक है। चले। तो ये थे हमारे 1861 में पैदा होने वाले जुर्जी हबीब ज़ैदान। अब अगला नाम है मुस्तफ़ा सादिक अर्राफ़ी। मुस्तफ़ा सादिक राफ़ी 1880 में पैदा हुए, 1937 में इनका इंतकाल हुआ। 1880 में पैदा हुए, 1937 में इंतकाल हुआ। अदीब भी हैं, शायर भी हैं, मिस्र के रहने वाले। इनका लक़ब ये बड़ा मशहूर है, मुअजिज़तुल अदबिल अरबी। क्या कहा जाता है इन्हें? मुअजिज़तुल अदबिल अरबी, है ना। मुअजिज़तुल अदबिल अरबी, मफ़ख़रतुल अदबिल अरबी किसे कहा जाता है? मुतनब्बी से। मतलब मिक्सर। हाँ, मुतनब्बी को, है ना, किसे कहते हैं? मुतनब्बी को, हमने पढ़ा था वहाँ। चले। अब इनके मौलफ़ात में देख लेते हैं। तारीख़ आदाबिल अरब, देख रहे हैं आप, इनकी किताब का नाम क्या है? तारीख़ आदाबिल अरब। और जुर्जी की किताब का नाम क्या था? तारीख़ आदाबिल लुग़तिल अरबिय्या। ठीक है। वहयुल कलम इनकी सबसे मशहूर किताब है, वहयुल कलम, है ना। उसके अलावा हदीसुल कमर, रसाइलुल अहज़ान, ये सारी इनकी किताबें हैं किनकी? मुस्तफ़ा सादिक राफ़ई की। अच्छा, ताहुसैन के जवाब में जो इन्होंने किताब लिखी थी उसका क्या नाम है? बताएं। ताहुसैन की किताब जो है अशरुल जाहिली, उसके जवाब में इन्होंने जो किताब लिखी थी उसका क्या नाम है? तहत, रियादुल कुरान। हाँ, तहत रायतिल कुरान, है ना, बहुत मशहूर किताब है इनकी। वो ताहुसैन के जवाब में इन्होंने लिखी थी, तहत रायतिल कुरान। चले आगे। अहमद अमीन साहब। अहमद अमीन 1886 में पैदा हुए, 1954 में इंतकाल हुआ। 1886 में पैदा हुए, 1954 में इंतकाल हुआ है। नाम क्या? अहमद अमीन इब्राहिम अत्तब्बाग। हाफिज अल कुरान अल करीम, कुरान करीम के हाफिज थे। ठीक है। वालिदुहु जलाल अमीन, इनके अब्बा का नाम क्या था? जलाल अमीन। अदीब हैं, मुफक्किर हैं, मुअर्रिख हैं, कातिब हैं। नाल शहादत अल क़ज़ा व अमिल क़ाज़ी मुद्दा सलास औ सलास अशर सना। तो कह रहे हैं कि इन्होंने क़ज़ा की डिग्री हासिल की। ठीक है। क़ज़ा वाली कौन सी क़ज़ा? दारुल क़ज़ा से, है ना, वो वाला नहीं, यूनिवर्सिटी वाली क़ज़ा नहीं, बल्कि जो अल क़ज़ा शरिया होता है ना, जो काजी होते हैं, काजी शरीयत। ठीक है। तो वो वाली इन्होंने डिग्री हासिल की थी। समझ गए? ये काजी शरीयत वाली डिग्री इन्होंने हासिल की थी। और तकरीबन 3 साल या 13 साल ये क्या रहे? बतौर काजी इन्होंने काम किया है। ठीक है। ताहा हुसैन साहब, आपको पता है ताहा हुसैन अमीद थे, है ना। कहाँ के अमीद थे? अमीद कुल्लियत आदाबिल अरब के अमीद थे, है ना। तो ताहा हुसैन साहब जब अमीद थे तो उन्होंने अहमद अमीन को कहा कि आप काहिरा यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाइए। ठीक है। तो इनको नॉमिनेट किया। रश्शह माने क्या होता है? रश्शह युरश्शिहु तरशीहन, इसके माने होता है नॉमिनेट करना। ठीक है, इंग्लिश में। और उर्दू में अगर कहेंगे तो क्या होता है? नामजद करना, नाम जमाना। है ना, नामजद करना, और इंग्लिश में नॉमिनेट करना। इसमें क्या होता है कि आदमी खुद से किसी का नाम पेश कर देता है। ठीक है। उसमें वोटिंग नहीं होती। तो ताहा हुसैन ने कुलियतुल आदाब काहिरा यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाने के लिए अहमद अमीन का नाम क्या किया? नॉमिनेट कर दिया कि ये पढ़ाएंगे। क्योंकि वो प्रिंसिपल थे तो उनके हाथ में था सारी चीजें, तो इनको उन्होंने वहाँ का मुदर्रिस बना दिया। और ये फिर तरक्की करते हुए 1939 में वहाँ के अमीद भी बन गए। समझ गए? अहमद अमीन क्या बन गए वहाँ के? 1939 में अमीद बन गए। चले। अशरफ अहमद अमीन अला लुजनत ताली व तर्जुमा व नशर मुद्दा 40 सना। अहमद अमीन साहब
लुजनतुत तालीफ व तर्जुमा व नश्र, ये बहुत बड़ा मरकज है मिस्र का, यहाँ से बहुत सारी किताबें पब्लिश हो चुकी हैं। तो अहमद अमीन साहब उसके क्या बन गए थे, उसके निगरां बन गए। और कितने साल रहे, 40 सालों तक। अहमद अमीन साहब 40 सालों तक लुजनतुत तालीफ व तर्जुमा के क्या रहे, निगरां रहे। ठीक है, 1914 से लेकर अपनी वफात तक। 1914 में लुजनतुत तालीफ व तर्जुमा बना था और 1954 में इनकी वफात हुई। तो 14 से 54 तक ये क्या रहे, उसके मुशरिफ रहे, निगरां रहे। ठीक है, चलें। अनशा मजल्ला सकाफ़ा अल अदबिया अल उसबुइया, इन्होंने एक मजल्ला भी निकाला असकाफ़तुल अदबिया के नाम से, है ना, असकाफ़तुल अदबिया। और ये वीकली मैगजीन था, है ना, अल उसबुइया मतलब वीकली। ठीक है, वीकली मैगजीन था। 1939 में इन्होंने ये मैगजीन निकाला था। इसके अलावा इन्होंने मखतूतातुल अरबिया के लिए भी एक इदारा बनाया। अब इतना आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये मखतूतात वाला मजल्ला याद रखिएगा, मजल्ला इन्होंने कौन सा निकाला था, अस्सकाफतुल अदबिया। ठीक है, उज़्व मजमाइल लुगतिल अरबिया, मजमुअल लुगतिल अरबिया के मेंबर भी थे। अब इनकी मुअल्लफ़ात देख लेते हैं। मुअल्लफ़ात में सबसे मशहूर फजरुल इस्लाम, है ना, फजरुल इस्लाम। उसके बाद क्या है, दुहल इस्लाम, और क्या है, ज़ुहरुल इस्लाम, है ना, ज़ुहरुल इस्लाम। तो ये 3 किताबें, फजरुल इस्लाम, ज़ुहल इस्लाम, ज़ुहरुल इस्लाम। फजरुल इस्लाम एक जुज़ है। और ये कब के बारे में बात करता है फजरुल इस्लाम, सदरुल इस्लाम के बारे में, है ना, जब इस्लाम का इब्तदा हुई उस दौर के बारे में। जिस किताब के अंदर इन्होंने लिखा है उसका नाम क्या है, फजरुल इस्लाम। उसका एक ही जुज है। दूसरा जो किताब है इनकी जुहल इस्लाम, उसके अंदर उन्होंने सदर इस्लाम में जहाँ पे एंड किया वहां से लेकर अब्बासी अव्वल तक की चीजों को लिखा है। ठीक है, तो अब्बासी अव्वल कहाँ पे खत्म होता है, बताएं। 1258। दो नहीं सौ नहीं, 132 से स्टार्ट एक होता सौ है बत्तीस और 656 656। 232 तक, है ना। ये अब्बासी अव्वल कहलाता है। पहला जो 100 साल ओ है इसको अब्बासी अल अव्वल कहते हैं। ठीक है, तो मतलब वो फर्स्ट, हाँ, जो अच्छे फर्स्ट, खलीफा थे वो हाँ, जब असर अब्बासी बिल्कुल उरूज पर था। ठीक है, अब्बासी खिलाफत उरूज पर थी, उसको असरुल अब्बासी अल अव्वल, वो फर्स्ट 100 ईयर्स है। ठीक है, फर्स्ट 100 ईयर्स का पीरियड। तो 132 से 232 तक का जो पीरियड है उसको अब्बासी अल अव्वल कहा जाता है। ठीक है, तो दूसरा जो हिस्सा है जोहल इस्लाम, उसके 3 अज्जा है। कितने अज्जा हैं उसके, 3 अज्जा। और उसमें अब्बासी अव्वल तक की चीजों को लिखा इन्होंने। और ज़ुहरुल इस्लाम के अंदर अब्बासी असानी की चीजों को लिखा। अब्बासी सानी 232 से स्टार्ट होता है और 334 तक चलता है, मतलब तकरीबन ये भी 100 साल का ही पीरियड है। ठीक है, तो ये अब्बासी असानी कहलाता है ना। तो इसके अंदर उन्होंने ज़ुहरुल इस्लाम में लिखा है। और ये कितने अज्जा में, 4 अज्जा में। तो पहली किताब है फजल इस्लाम, उसका एक ही जुज़ है। ज़ुहल इस्लाम के कितने अज्जा हैं, 3 अज्जा। ज़ुहरुल इस्लाम के कितने अज्जा हैं, 4 अज्जा। 4 अज्जा। फजरुल इस्लाम के अंदर किसके बारे में इन्होंने बात की है, सदरुल इस्लाम के बारे में, है ना, सदरुल असर उम्वी इस्लाम। तक। ठीक है, असर उम्वी तक है उसमें। ज़ुहल इस्लाम के अंदर इन्होंने अब्बासी अव्वल के अब्बस पीरियड की बात अव्वल। की है ना। और ज़ुहरुल इस्लाम में अब्बासी असानी की बात की है। ठीक है, इसको याद रखिएगा तीनों चीजें, किताब का नाम, उस किताब में कौन से दौर की बात की गई है ना, और उसके कितने अज्जा हैं। ठीक है, ये सब क्वेश्चन के आने वाली चीजें हैं क्योंकि ये सब मशहूर चीजें हैं। उसके बाद इनकी किताब है यौमुल इस्लाम, ये भी बड़ी मशहूर किताब है इनकी। मिन ज़ुअमाइल इस्लाह, ज़ुअमाउल इस्लाह फिल असरिल हदीस, ये आयन हो गया है, ये गलत है, हमजा है। ज़ुअमाउल इस्लाह फिल असरिल हदीस। ठीक है, तो ये इनकी मशहूर किताब है। फजल इस्लाम, ज़ुहल इस्लाम, ज़ुहरुल इस्लाम, ज़ुअमाइल इस्लाह, मिन ज़ुअमाइल इस्लाह, ज़ुअमाउल इस्लाह फिल असरिल हदीस। ठीक है ना, चलें। अब देखें इनकी सीरत ज़ातिया, आपको पता है, सबको याद होगी, बहुत मशहूर है सीरत ज़ातिया। क्या नाम है उसका, हयाती, है ना। हयाती हयाती। इनकी सीरत ज़ातिया है, कितने अज्जा में है? 2 अज्जा में। ता हुसैन की सीरत ज़ातिया का क्या नाम है? आना। अय्यम। आना ना, आना नहीं है, ता हुसैन अय्यम का अय्यम नाम, अय्यम।
हाँ अय्यम अय्यम अल-अय्याम। आना तो अक्कद आना किसकी है? अब्बास मोहम्मद अब्बास बस महमूद मोहम्मद अल-अक्काद की है। बहुत अच्छा। जी। चलें, और इनकी हयाती आना फैजुल एक खातिर। कसीदा भी है। हाँ, फैजुल खातिर ये इनकी बहुत मशहूर किताब है। फैजुल खातिर 10 अज्जा में है। ये क्या है? मजमुआतुल मकालात है ये। इनके मकालात का मजमुआ है ना। अगर कोई नदवी होंगे यहाँ पर तो उनको पता होगा, क्योंकि वहाँ पे मुताले में ये किताब बहुत ज़्यादा रिकमेंड की जाती है, फैजुल खातिर। ठीक है। तो फैजुल खातिर ये कितने अज्जा में है? 10 अज्जा में मजमुआतुल मकालात है। इनके मकालात का मजमुआ है, बहुत ज़बरदस्त किताब है ये फैजुल खातिर। उसके बाद इनकी एक किताब है अन्नक़दुल अदबी। ये 2 अज्जा में है। अन्नक़दुल अदबी ये किताब उतनी ज़्यादा लोगों के सामने नहीं आती है, लेकिन ये इनकी नक़्द के ऊपर अच्छी किताब है। अन्नक़दुल अदबी इसका नाम है। कितने अज्जा में है? 2 अज्जा में है। उसके अलावा इनका एक रिसाला है इला वलदी के नाम से। इला वलदी ये भी क्वेश्चन में आता है, इला वलदी। ठीक है। तो अहमद अमीन की जो ये बहुत मशहूर किताबें, इंपॉर्टेंट किताबें हैं, वो यहाँ पर जमा कर दी गई हैं। तो इन किताबों में से किसी को भी आप भूलिएगा मत। ठीक है। फजलुल इस्लाम, ज़ुहल इस्लाम, ज़ुहरुल इस्लाम, ज़ुअमाउल इस्लाम फिल असरिल हदीस, हयाती सीरत ज़ातिया है 2 अज्जा में, फैदुल खातिर 10 अज्जा है, मजमुअतुल मकालात है, अन-नक़्तुल अदबी ये भी इनकी किताब है। अज्जा याद ना रखें तो भी चलेगा, किताब का नाम याद रखें। इला वलदी ये एक रिसाला है। ठीक है। चलें, तो ये थे कौन? अहमद अमीन साहब। अहमद अमीन कब पैदा हुए थे बताएं? सर 1886 1954 बहुत अच्छा। चलें अब, 1886 हाँ 1886 टू 1954। आगे हैं मोहम्मद हुसैन हैकल साहब। मोहम्मद हुसैन हैकल 1888 में पैदा हुए, 1888 में, और वफात कब हुई? 1956 में। ठीक है। तो 1888 में पैदा हुए, 56 में माने नहीं चले गए। नाम इनका आपने देख लिया, मोहम्मद हुसैन हैकल। शायर भी हैं, अदीब भी हैं, सियासी भी हैं। बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे ये मिस्र के, है ना। ये और अम्बेडकर तकरीबन एक जैसे थे। क्या ना मुहामियन, ये क्या थे? मुहामी थे। मुहामी किसको कहते हैं? मुहामी वकील लॉयर को, है ना। लॉयर क्या लिख दिया? ठीक है, लॉयर को कहते हैं मुहामी। क्या नउज़बन फी लुजनति सलासीन अल्लती, इसको आप कभी मत भूलिएगा, याद रखिएगा। क्या नउज़बन फी लुजनति सलासीन अल्लती वुदिअत दुस्तूर, मिस्र के अंदर कानून साजी की गई, है ना। जिस तरह हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन बना, कब बना कॉन्स्टिट्यूशन बताएं? 1950 में लागू हुआ, 1950। 1915 लगा हाँ, 1940 26। 49 में। ठीक है। तो यहाँ, 1940 हाँ यहाँ पर भी एक कमेटी बनी थी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, और उस कमेटी के कोई प्रेसिडेंट कौन थे? उस कमेटी के प्रेसिडेंट अम्बेडकर थे, है ना। अम्बेडकर हाँ, अम्बेडकर तो अम्बेडकर ने अकेले नहीं बनाया था, पूरी कमेटी थी, और उस कमेटी को प्रिसाइड अम्बेडकर ने अच्छा किया था। रखा। तो लोग अम्बेडकर और से उसका नाम है अकेला अभी अम्बेडकर से सब मानते हैं, हाँ, अकेला वो मशहूर करने हो गया, वाला हालांकि बनाया था। पूरी कमेटी ने बनाया था उसको। खैर, जी उसी तरह मिस्र के अंदर भी 1923 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक कमेटी बनाई गई, और उस कमेटी में 30 लोग थे। कितने लोग थे? 30 लोग। उन 30 लोगों में से एक मोहम्मद हुसैन हैकल भी थे, है ना। यानी 30 लोगों की कमेटी के एक मेंबर मोहम्मद हुसैन हैकल भी थे, और ये 30 लोगों की कमेटी बनाई गई थी वहां का दस्तूर बनाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। ठीक है। चले, काना वजीर उल हुकूमा व वजीर तालीम लि मिस्र, ये वहाँ के मिनिस्टर भी थे गवर्नमेंट में, और सबसे बड़ी चीज़ ये कि वहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर रहे ये। मिस्र के एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं मोहम्मद हुसैन हैकल। तो कई लोग हैं हमारे उदबा में, जैसे मोहम्मद हुसैन हैकल हैं, है ना, एजुकेशन मिनिस्टर रहे। और कौन एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं बताएं? महमूद सामिउल बारूदी भी। हाँ हुसैन। महमूद सामी अल बारूदी तो वो बागियों के साथ थे, है ना। ओ बागी बाजाब्ता, जी जी। हाँ हुसैन। बाजाब्ता हुसैन हैकल रहे, ता हुसैन रहे, और कौन ताहा रहे? हुसैन और किसी का नाम याद है? नहीं याद है, क्योंकि मिस्र के नहीं रहे, दूसरी जगह के रहे। ठीक है, वो आगे आएगा। जी जी। तो मिस्र के ये लोग, दो बड़े लोग जो उदबा भी हैं, और उदबा में से भी हैं, और वहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे,
ٹھیک ہے، طه حسین کے بارے میں سب لوگ جانتے ہیں، لیکن حسین ہیکل کے بارے میں بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہیں یا یاد نہیں رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو بھی یاد رکھیں، یہ بھی وہاں کے ایجوکیشن منسٹر رہے ہیں۔ اول روائي فی الادب العربی، ادب عربی کے سب سے پہلے ناولسٹ ہیں یہ، ہے نا، لیکن سوال ابھی بھی زندہ ہے کہ جرجی زیدان نے ان کی کتاب لکھنے سے بہت پہلے اپنی کتاب لکھی تھی، ناول مملوک الشارد، لیکن وہ فرسٹ ناولسٹ کیوں نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، جی سر۔ ہاں کل میں پھر پوچھوں گا آپ لوگوں سے۔ من اشہر اعمالہ زینب، ان کی جو سب سے مشہور کتاب ہے وہ ہے زینب، وہی اول روایت عربیت فنیت فی العصر الحدیث، اور یہ عصر حدیث میں سب سے پہلی عربی فنی روایہ ہے، ٹھیک ہے۔ مدیر جریدت السیاسہ، ایک جریدہ نکلتا تھا السیاسہ کے نام سے، اس کے یہ مدیر بھی تھے، ہے نا، مدیر بھی تھے۔ مؤلفات، ان کی مؤلفات میں زینب ہے جو 1915 میں آیا، 14 میں، اس کے بعد فلاح مصری، یہ الٹا ہو گیا ہے، فلاح اللہ میں سے۔ مصری، جان جاک روسو، حیات محمد، یہ بہت مشہور ہے، کوشچن میں بھی آتی ہے، حیات محمد حسین ہیکل کی کتاب ہے۔ ثورۃ الادب، اس کے بعد الصدیق و ابوبکر الفاروق عمر فی منزل الوحی، یہ بھی مشہور کتاب ہے، یہ انہوں نے تب لکھی تھی جب یہ حج کے لیے گئے تھے۔ فی منزل الوحی، فصول فی فلسفتی غاندی، ٹھیک ہے، تو ان کی تین کتابوں کو آپ نہیں بول سکتے، ایک زینب ہے، حیات محمد ہے، فی منزل الوحی ہے، ٹھیک ہے۔ سر ان کی ایک ولادی بھی ہے کتاب، کتابیں ان کی اور بھی ہیں، بہت ساری ہیں نا، تھیئری ہاں میں جی، آیا تھا ہاں ولادی۔ ولدی، ہوں، ٹھیک ہے، تو یہ ساری کتابیں ہیں کس کی؟ محمد حسین ہیکل صاحب کی۔ چلیں آگے چلتے ہیں، نجیب محفوظ صاحب۔ نجیب محفوظ 1911 میں پیدا ہوئے، 2006 میں انتقال ہوا، 1911 سے 2006، 1911 2006، روائیٌ مصری، مصر کے ناولسٹ ہیں، اور یہ تو سب لوگ جانتے ہیں، اول عربی نال جائزۃ نوبل فی الادب، یہ پہلے عربک ناولسٹ ہیں جن کو ادب میں نوبل پرائز ملا ہے، اور کب ملا تھا؟ 1988 میں، ٹھیک ہے، تو فرسٹ، تو سیکنڈ پہلے تو نہیں، کون اور آخری، اور ہے کوئی نا، دوسرا ہے سر؟ تو ہاں کوئی آخری، دوسرا ہاں۔ نہیں، ہاں، ون اینڈ اونلی ہے یہ جن کو عربی میں نوبل پرائز ملا ہے، اس کے علاوہ کسی کو بھی نوبل پرائز عربی کے اندر نہیں ملا ہے، ٹھیک ہے، نامینیٹ بہت سارے لوگ ہوئے ہیں لیکن پرائز نہیں ملا ہے۔ پریس نہیں ملا۔ چلے، جس وقت ان کو ملا تھا اس سال یوسف ادریس بھی نامینیٹ ہوئے تھے، ہے نا، یوسف ادریس وہ بھی نامینیٹ ہوئے تھے لیکن ان کو نہیں ملا، ان کو مل گیا، تو یوسف ادریس اس سے بہت زیادہ غصہ بھی ہوئے تھے، ٹھیک ہے، اور سر انہوں نے، نوبل ان کو ملتا ہے سر، نوبل جو ان لوگوں کا مطلب اچھا برا اچھا بھلا کہتا ہے اس کو ہی ہاں ملتا ہے ہاں سر وہی، نوبل۔ وہ ہمیشہ ہوں، یہی ہوتا ہے، جو ہوں، مذہب کے خلاف لکھے، ہے نا، جیسے انہوں نے کیا کیا تھا، ان کی جو کتاب تھی اولاد حارتینا، ٹھیک ہے، اولاد جی حارتینا بہت زیادہ کنٹروورشیل بک تھی، ہے نا، کیونکہ اس کے اندر انہوں نے اسلام کا اور ان چیزوں کا خوب مذاق اڑایا تھا اس ناول میں، ٹھیک ہے، تو وہ بھی ان کو نوبل پرائز ملنے میں اس کتاب کا سب سے بڑا یوگدان ہے، اولاد حارتینا کا۔ چلیں 1988 میں ان کو یہ نوبل مل گیا۔ رسالت الماجستر، ان کا جو ماسٹر کا تھیسس تھا وہ کیا تھا؟ الجمال فی الفلسفۃ الاسلامیہ، الجمال فی الفلسفۃ الاسلامیہ۔ کان نجیب محفوظ اصغر اخوتی، نجیب محفوظ اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے، سب سے چھوٹے تھے بھائی بہنوں میں، ٹھیک ہے۔ کان سیکریٹیر لوزارت الاوقاف، وہاں کی جو ایجوکیشن منسٹری تھی اس کے یہ سیکریٹری بھی رہے۔ اولاد حارتنا واحدة من 4 روایات تسببت فی فوز نجیب محفوظ بجائزة نوبل للآداب، اولاد حارتنا ان 4 ناولز میں سے ایک ہے جس کی وجہ سے نجیب محفوظ کو نوبل پرائز ملا تھا، ٹھیک ہے، تو 4 ناول تھے ان کے، ہے نا، اس میں سے ایک اولاد حارتنا ہے، اور 3 اور کون ہے بتائیں، 3 اور کون ہے؟ کسر سر، السوق
السكرية شکر میں بیان کروں بہت اچھا، یہ تینوں ہے نا. ہاں، ثلاثیت القاہرہ جسے کہا جاتا ہے، ثلاثیت النجیب، بین القصرین، قصر الشوق، السکریہ، یہ تین اور ایک اولاد حارثینہ، ان چار کی وجہ سے ان کو نوبل پرائز ملا. کون ہے بھائی؟ میوٹ کر دیجیے عبد الملک صاحب. آپ جب ملک صاحب جب انمیوٹ ہوتے ہیں نا تو میری آواز ریٹرن ہونے لگتی ہے، پتہ نہیں ایسا کیا کنیکشن ہے ان کے ساتھ. سر وہ انہوں نے اسپیکر لگا ہوا ہے ہوگا، مطلب ہیڈ فون میں نہیں، لاؤڈ اچھا، ہو اسپیکر. سکتا ہے، ہو سکتا ہے. تو آپ انمیوٹ مت کیا کیجئے یہ، ٹھیک ہے، میوٹ ہی رہیے آپ. الثلاثیۃ التاریخیہ، ثلاثیۃ التاریخیہ میں کون کون سی کتابیں آتی ہیں ان کی؟ عبد الاقدار، کفا طیبہ، رات و بیس، یہ تینوں کتابیں ہیں جن کو ثلاثیۃ التاریخیہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، عبد الاقدار، کفا طیبہ، رات و بیس، ہے نا. عبد الاقدار یہ کوشچن میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو آپ یاد رکھیے گا، اور ترتیب یاد رکھیے گا، ترتیب بھی پوچھ لیتے ہیں. تو ترتیب کیا ہے کہ سب سے پہلے عبد الاقدار، اس کے بعد کفا طیبہ، اس کے بعد رادو بیس، ہے نا. اور ان تینوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ ثلاثیت التاریخیہ. کیوں کہا جاتا ہے؟ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ تینوں ہسٹوریکل ناول ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے ثلاثیت القاہرہ، اور انہی کتابوں کو ثلاثیت النجیب بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ثلاثیہ لنجیب محفوظ یا ثلاثیت القاہرہ. تو اس سے مراد کون سی تین کتابیں ہوتی ہیں؟ بین القصرین، قصر الشوق، السکریہ. ٹھیک ہے، اور اس کی ترتیب بھی یہی ہے کہ پہلے بین القصرین لکھی گئی، اس کے بعد قصر الشوق، اور اس کے بعد السکریہ لکھی گئی ہے. تو ترتیب بھی یاد رکھیے اور نام بھی یاد رکھیے. ٹھیک ہے، اور یہ تینوں ناول اور ایک اولاد حارثینہ، ان چار ناول کی وجہ سے ان کو کیا ملا ہے؟ نوبل پرائز ملا ہے. ان کی دیگر مؤلفات جو ہیں وہ کیا کیا ہیں؟ قاہرۃ الجدیدہ ہے، خان الخلیلی بہت مشہور ہے، خان خلیلی. ٹھیک ہے، وقاق المدق، اللص والکلاب بہت مشہور ہے، تذکرۃ فوق النیل، اولاد حارثینہ، ہے نا. اس کے بعد عصر الحب، حمس الجنون بہت مشہور ہے ان کی. ٹھیک ہے، حمس الجفون کس کی کتاب ہے؟ ایلیا ابو ماضی. حمس الجفون میخائیل کی کتاب ہے نا. اور یہ کیا ہے؟ دیوان ہے ان کا، ابن ہے نا، دیوان ہے. تو میخائیل کا ایک ہی دیوان ہے، حمس الجفون، اور اس کی لینگویج کیا ہے؟ عربی نہیں ہے، بلکہ انہوں نے کس لینگویج میں لکھا تھا؟ انگلش میں. بعد میں اس کا ٹرانسلیشن ہوا ہے عربی میں. ٹھیک ہے، میخائیل نے اس کو انگلش میں لکھا تھا. تو یہ ان کا دیوان ہے. اور حمس الجنون جو ہے یہ نجیب محفوظ کی کیا ہے؟ روایہ ہے. ٹھیک ہے، چلیے. اس کے علاوہ دنیا اللہ ان کی کتاب ہے جو قصہ ہے. ہیت دنیا کس کی کتاب ہے؟ ہیت دنیا. رشید ایوب. بہت اچھا، یہ کتاب ہے رشید ایوب کی. ٹھیک ہے، جو مہجر کے ادبا میں سے ہیں، ہے نا. یہ دیوان ہے ان کا، رشید ایوب کا، ہیت دنیا. اور دنیا اللہ جو ہے نجیب محفوظ کی کتاب ہے نا. ٹھیک ہے. اچھا، ان کے دیوان کا کیا نام ہے ابو القاسم شابی کے؟ اغانی الحیات. اغان الحیات. بہت اچھا. الفجر الکاذب ان کی کتاب ہے، اور ایک اور کتاب ہے بدایہ و نہایہ، بہت مشہور ہے، یہ بھی ناول ہے، بدایہ و نہایہ. وہ والی البدایہ و نہایہ نہیں جو درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہے، یہ وہ والی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ناول ہے بدایہ و نہایہ. ٹھیک ہے نا. بداية نہاية سر، یہ تو ایک یہ بھیا کا بھی لکھا ہے مطلب ابن کثیر. ہاں، وہ وہی تو میں نے کہا کہ جو درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہے وہ والی بدایہ نہایہ نہیں ہے یہ. اچھا. ہم، یہ الگ ہے، یہ روایہ ہے بدایہ و نہایہ. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کتنے ناول لکھے ہیں؟ 55 روایات ہیں ان کے. کتنے؟ 55 روایات ہیں. قصص کے مجموعے کتنے ہیں؟ 35. 35 قصص کے مجموعے ہیں. 19 ان کے ڈراماز ہیں، ہے نا، 19 مسرحیات ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اعداد حالانکہ آپ سے کوشچن میں نہیں پوچھا جاتا ہے عام طور پہ، لیکن بائی چانس اگر آ جائے تو آپ چاہیں تو یاد رکھ لیں، ہے نا، کہ ان کے کتنے روایات ہیں؟ 55. 35 ان کے قصے ہیں، 19 مسرحیے ہیں. سمجھ گئے؟ اور ان کی ساری کتابوں کو ملا کر کے 230 مجموعے ہیں، ہے نا.
तो चाहे तो याद रख लें, है ना भी याद रखें तो चलेगा। ठीक है, तो ये कौन थे हमारे? नजीब महफूज साहब। कब पैदा हुए ये? बताएं जल्दी से, कब पैदा हुए? 1911 1997। 1911 में, है ना? इंतकाल कब हुआ? 2006 2006। 2006 2006 में। ठीक है, और अब उन्नीस आगे सौ आ जाते हैं। अट्ठानवे 1957 मिला। हाँ, अब्दुल हमीद जौदा अस्सहार, अब्दुल हमीद जौदा अस्सहार 1913 में पैदा हुआ, 1984 में इंतकाल हुआ। 1913 से 1984। ये भी नोवेलिस्ट हैं, और कहाँ के हैं? काहिरा के ही रहने वाले हैं। ठीक है, और इनकी इंपॉर्टेंस क्या है? ये सेनारिस्ट हैं। सेनारिस्ट किसको कहते हैं? किसको कहते हैं सेनारिस्ट? बताएं। स्क्रीन राइटर। बहुत अच्छा, स्क्रीन राइटर को सेनारिस्ट कहते हैं, है ना? स्क्रीन राइटर को सेनारिस्ट कहते हैं। स्क्रीन राइटर क्या होता है वो आप लोग जानते होंगे। हसल आला बकालोरियूस तिजारा मिन जामियत फुआद अल अव्वल। इन्होंने ग्रेजुएशन जो किया था वो किस में किया था? बिजनेस में। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन्होंने पढ़ाई की थी। 1937 में ये डिग्री ली थी। मजल्लतुस सिनेमा, ये एक मैगजीन था, द सिनेमा मैगजीन, उसके ये रईसुत तहरीर थे। अब इतना आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इनकी मौलिफात में जो सबसे मशहूर है वो यही है, अहमस बतलुल इस्तक़लाल, और यही क्वेश्चन में भी आता है। क्या है? अहमस बतलुल इस्तक़लाल, है ना? इनकी सबसे मशहूर रिवाया है अहमस बतलुल इस्तक़लाल। इसके अलावा इनकी किताब है मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लदीन माअहू। ये 20 अज्जा में ये है। ठीक है, मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लदीन माअहू। हमज़ातु कुरान शयातीन क्या है। है तो शायद इस तरह थे। क्या कह रहे हैं? कुरान जैसा। अद्दस्तूर मिनल कुरान, है ना? अद्दस्तूर मिनल कुरान इनकी अच्छी किताब है ये, अद्दस्तूर मिनल सर कह रहे कुरान। हैं कुरान की लगता है वो मोहम्मद रसूल इस हाँ, तरह ये करके कुरान की आयत है ना। वो हाँ, हाँ, वो तो कुरान की आयत है ना, मोहम्मद वो रसूलुल्लाह सूरह। वल्लज़ीना माअहू। हम्म, चले, अद्दस्तूर मिनल कुरान। अमीरत कुर्तुबा, ये इनकी रिवायत तारीखिया है। अमीरत कुर्तुबा सबसे मशहूर किताब इनकी, अहमस बतलुल इस्तक़लाल, मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू। ठीक है, उसके बाद अद्दस्तूर मिनल कुरान। ये तीनों किताबें सबसे ज्यादा मशहूर हैं इनकी, है ना? किताबों के नाम पे ही इनका फोकस है, इसी के बारे में क्वेश्चन आता है। रहने वाले कहाँ के थे? मिस्री थे ये, काहिरा में पैदा हुए थे, वहीं इंतकाल हुआ था। तो ये थे कौन? अब्दुल हमीद जौदा अस्सहार। चले आगे, आगे हैं अब्दुल करीम गल्लाब साहब। अब्दुल करीम गल्लाब 1919 में पैदा हुए, और सर 2017 में इनका इंतकाल हुआ है। जी बताएं। सर ये सभी मतलब इम्पोर्टेंट है सर, मतलब इतना बड़ा। देखिए, मैंने आपको क्या बोला था कि जहाँ जहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं किसी भी राइटर के, तो वो मैं आपको इंडिकेट करता जाऊंगा। ठीक है, तो सारी चीज़ें हम्म, इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो चीज़ें इनकी इम्पोर्टेंट है वो मैं याद। गोल घेरा बना देता हूँ, इसीलिए बना देता हूँ ताकि आप उस पर ध्यान दीजिए ज़्यादा। ठीक है हम्म। है ना? हाँ। सर नेट का तो प्रिपरेशन हो जाएगा मतलब। नेट का आपको, नेट छोटी चीज़ लगती है क्या? नेट का इसमें आधा भी प्रिपरेशन नहीं होगा इसको पढ़ के। कुछ भी नहीं है। हाँ, 50% भी नहीं है ये। चलें, जी। अब्दुल करीम गल्लाब 1919 में पैदा हुए, 2017 में इनका इंतकाल हुआ। 1919 से 2017। ठीक है, ये कहाँ के रहने वाले थे? मगरिब के। मगरिब यानी मोरक्को के। ठीक है ना? हाँ, मोरक्को में। मार्राकेश। इनको क्या कहा जाता है? अमीदुल अदबिल गरबी। अमीदुल अदबिल गरबी। अमीदुल अदबिल अरबी किसको कहा जाता है? तोहा तोहा हुसैन। ताहा हुसैन। हुसैन को। तोहा इनको हुसैन। कहा जाता है अमीदुल अदबिल गरबी। ठीक है, हाँ। उसके बाद इनकी मौलिफात इंपॉर्टेंट है। अश्शैखुखतुज़्ज़ालिमा, बहुत मशहूर किताब है अश्शैखुखतुज़्ज़ालिमा। सीरत ज़ातिया है इनकी, अश्शैखुखतुज़्ज़ालिमा। उसके अलावा जो इनकी मशहूर किताब है अल-मुअल्लिम अली, इसके ऊपर कई अवार्ड इनको मिल चुके हैं। ठीक है, अदबी अवार्ड। अल-मुअल्लिम अली, है ना? अल-मुअल्लिम अली, ये दो किताबें इनकी मशहूर है, अश्शैखुखतुज़्ज़ालिमा और अल-मुअल्लिम अली। चलें आगे। आगे हन्ना मीना। हन्ना मीना, है ना? 1924 में पैदा हुए, 2018 में इनका इंतकाल हुआ है। 1924 से 2018। ठीक है, अभी अभी 6 साल पहले। तो 24 में पैदा हुए थे, 2018 में इंतकाल हुआ है। ये कहाँ के थे? सूरिया के, रुवाइयुन सूरियुन।
شام کے رہنے والے تھے یہ، ٹھیک ہے، شام کے رہنے والے تھے۔ کانا ملاحن، یہ ملاح تھے، ہے نا؟ ملاح کس کو کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں ملاح؟ मछली पकड़ने वाले को। ملح مچھلی پکڑنے والا ہاں، مچھلی پکڑنے والا، ہے نا؟ یا سمندر کے کنارے جو کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مچھلی پکڑنا ہو گیا، اور سامان ڈھونے کا بھی کام کرتے تھے، یہ کلی والا کام، جیسے سمندر کے کنارے جہاز آ کے لگتا تھا نا بندرگاہ پہ، تو کلی والا کام بھی کرتے، سامان لوڈ ان لوڈ کرنا، یہ سارا کام بھی کرتے تھے، بہت ہی غریب گھر کے تھے، سمجھ گئے؟ تو اس طرح کے آدمی تھے یہ، کوئی باضابطہ ان میں پڑھائی نہیں کی تھی، لیکن دھیرے دھیرے ان کے اندر اتنی صلاحیت ہو گئی تھی کہ یہ کتابیں لکھنے لگے۔ ان کی مؤلفات میں جو سب سے مشہور المصابیح الزرق ہے، مصابیح الزرق ان کا ناول ہے، اور ان کے بارے میں ایک اور چیز آتی ہے کہ کون سے ادیب ہیں جن کی کہانیاں زیادہ تر سمندر کے آس پاس گھومتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو سمندر کے آس پاس کی کہانیاں زیادہ تر کس کی ہوتی ہیں؟ حنا مینا کی، ہے نا؟ حنا مینا کی کہانیاں سمندر کے آس پاس گھومتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ رائد ادب البحری، سمجھ گئے؟ رائد ادب البحر، ہے نا؟ یہ بھی ان کو کہا جاتا ہے، سمجھ گئے؟ رائد ادب البحر یا رائد الادب البحری، سمجھ گئے نا؟ ہاں، چلیں، المصابیح الزرق ان کی سب سے مشہور کتاب ہے۔ چلیں آگے، کون ہے؟ نجیب کیلانی صاحب۔ نجیب کیلانی 1931 میں پیدا ہوئے، 1995 میں ان کا انتقال ہوا، ٹھیک ہے؟ یہ بھی مصر کے رہنے والے ہیں، مصری ادیب ہیں نجیب کیلانی، اور ان کا یہ لقب سب سے مشہور ہے منظر الادب الاسلامی، منظر الادب الاسلامی، ٹھیک ہے؟ کون ہے؟ نجیب کیلانی، اور ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ رائد القصۃ الاسلامیہ فی العصر الحدیث، رائد الروایت التاریخیہ الاسلامیہ، کسے کہا جاتا ہے؟ رائد الروایت التاریخیہ الاسلامیہ کون ہے؟ جورجی زیدان۔ جرجی زیدان، ہے نا؟ اور رائد القصۃ الاسلامیہ کون ہے؟ نجیب کیلانی، ٹھیک ہے؟ ان دونوں میں لوگ بہت کنفیوز ہوتے ہیں، اسی وجہ سے دونوں کو اچھے سے سمجھ لیے۔ جرجی زیدان کیا ہے؟ رائد الروایت الاسلامیہ یا رائد الروایت التاریخیہ الاسلامیہ، اور نجیب کیلانی کیا ہے؟ رائد القصۃ الاسلامیہ فی العصر الحدیث، سمجھ گئے؟ چلے، ان کی مؤلفات میں اغانی الغرباء، یہ ان کا دیوان ہے، اغانی الغرباء کیا ہے؟ ان کا دیوان ہے۔ الطریق الطویل، یہ ان کی روایہ ہے، ٹھیک ہے؟ الطریق الطویل، اور یہ مطلب 80% سمجھ مان کے چلیے کہ یہ کوشچن میں آتا ہے، یہ کتاب جو ہے نا الطریق الطویل، یہ کوشچن میں آتی ہی آتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو اچھے سے یاد رکھیے گا، الطریق الطویل۔ اور جو ان کی کتاب ہے مشہور، قاتل حمزہ، بہت مشہور ہے ان کی ناول، کیونکہ اس کے اوپر ان کو ایوارڈ مل چکا ہے، تو اس کو بھی کوشچن میں پوچھتے ہیں۔ کیا نام ہے کتاب کا؟ قاتل حمزہ، یہ بھی ان کی روایہ ہے، ٹھیک ہے؟ قاتل حمزہ، سمجھ گئے؟ تو یہ ضرور یاد رکھیے، اغانی الغرباء ان کا دیوان ہے، الطریق الطویل ان کی روایہ ہے، قاتل حمزہ یہ بھی ان کی روایہ ہے، ٹھیک ہے؟ لمحات من حیاتی ان کی سیرت ذاتیہ ہے، لمحات من حیاتی کیا ہے؟ سیرت ذاتیہ ہے، سیرت ذاتیہ ہے، آٹو بایوگرافی ہے، لمحات من حیاتی، حیاتی کس کی ہے؟ احمد امین۔ احمد امین کی، اور ان کی کیا ہے؟ لمحات من حیاتی، ٹھیک ہے؟ ایک اور ہے اسی طرح کی، ہادہی حیاتی، یہ کس کی ہے؟ کون بتائے گا؟ ہادہی حیاتی، یہ بھی سیرت ذاتیہ ہے، چلے نہ بتائیے تو بھی چلے گا، آگے آئے گی وہ۔ آگے کیا ہے؟ عبد الرحمن المنیف، عبد الرحمن المنیف، ہے نا؟ ان کے بارے میں جو امپورٹنٹ چیز ہے، روائیٌ سعودیٌ، یہ سعودیہ کے رہنے والے ہیں، ناولسٹ ہیں یہ سعودیہ کے، ٹھیک ہے؟ سعودیہ کے کیا ہے؟ یہ ناولسٹ ہے، روائیٌ سعودیٌ، ہے نا؟ اور کیا ہے ان کے بارے میں؟ ان کی سب سے مشہور جو ناول ہے وہ یہ ہے مدن الملح، کیا ہے؟ مدن الملح، اور یہ مدن الملح اتنی بار کوشچن میں آتی ہے، اکثر کچھ جتنے بھی ایگزام ہوتے ہیں عربی سے ریلیٹڈ، یہ مدن الملح سے کوشچن کہیں نہ کہیں آپ کو مل ہی جائے گا، ٹھیک ہے؟
تو مدن الملح کیا ہے؟ ان کی روایہ ہے، بہت ہی مشہور روایہ ہے، مدن الملح۔ اور ایک کتاب ہے ان کی عالم بلا خرائط، عالم بلا خرائط ہے نا، دا ورلڈ وداؤٹ میپ، ٹھیک ہے۔ تو یہ کتاب انہوں نے جبرا ابراہیم جبرا کے ساتھ مل کر لکھی تھی، جبرا ابراہیم جبرا یہ بھی سعودیہ کے رائٹر ہیں، ان کے ساتھ مل کر انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی، عالم بلا خرائط۔ تو یہ دو کتابیں عبد الرحمن منیف کی ایسی ہیں جو آپ کو یاد رکھنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ ایک مدن الملح ہے اور دوسری عالم بلا خرائط ہے، عالم بلا خرائط۔ چلیں، تو یہ تھے عبد الرحمن منیف صاحب۔ اس کے بعد ہے غازی القصیبی، غازی القصیبی یہ ان کا نام ہے، غازی بن عبد الرحمن القصیبی، یہ بھی سعودیہ کے رہنے والے ہیں، ہے نا، سعودیہ کے رہنے والے ہیں۔ اور ان کی جو مشہور کتاب ہے، ایک تو ان کی کتاب ہے یہ رجل جاء وذهب، ٹھیک ہے، رجل جاء وذهب، رجل جاء وذهب، یہ ان کی روایہ ہے نا۔ اس کے بعد ان کی ایک روایہ شقۃ الحریہ، شقۃ الحریہ، اور الزائمر، الزائمر یہ ان کی بہت مشہور کتاب الزائمر۔ الزائمر جو ان کی کتاب ہے نا، الزائمر ایک بیماری ہوتی ہے، نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ کبھی دیکھا الزائمر کے مریض کو؟ بتائیں کیسی بیماری ہوتی ہے یہ؟ ٹھیک ہے، الزائمر ہے، کچھ کچھ تو ہاں الزائمر جو ہے اکثر بوڑھے لوگوں کو ہوتا ہے، اور اس میں وہ اپنی ساری چیزوں کو بھول جاتے ہیں، وہ کسی کو نہیں پہچانتے ہیں نا، وہ اپنے بیٹے کو، اپنے گھر کے لوگوں کو بھی نہیں پہچانتے ہیں، اور بالکل بچے جیسے ہو جاتے ہیں، بچوں جیسی حرکتیں کرنے لگتے ہیں، ٹھیک ہے، کبھی ہنسنے لگیں گے، کبھی بیٹھے بیٹھے اچانک رونے لگیں گے، پوچھے گا کیا ہوا، کیوں رو رہے ہیں آپ؟ تو ان کو کوئی بہت پرانی بات، بچپن کی بات یاد آ جاتی ہے، اور وہ اسی فیس میں پہنچ جاتے ہیں اور بچوں کی طرح رونے لگتے ہیں، ٹھیک ہے، بولیں کہ امی ہم کو ڈانٹ رہی تھی، اسی وجہ سے رونا آ گیا، تو اس طرح کی بات کرنے لگتے ہیں۔ اور بوڑھے لوگوں کو اکثر یہ بیماری ہوتی ہے، الزائمر اس کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ان کی ساری یادداشت ختم ہو جاتی ہے، وہ اپنے بچے کو، بیٹے کو، پوتے کو، کسی کو نہیں پہچان پاتے ہیں، سمجھ گئے؟ تو اسی بیماری سے ریلیٹڈ انہوں نے ناول لکھا ہے، ناول کا نام کیا ہے؟ الزائمر۔ چلیں، ابراہیم الکونی، ابراہیم الکونی یہ لیبیا کے رہنے والے ہیں، کہاں کے؟ لیبیا کے، بڑے رائٹر ہیں یہ، لیبیا کے رہنے والے ہیں، ہے نا۔ ان کی کتابوں میں ایک یہ کتاب ہے البر والبحر، ٹھیک ہے، البر والبحر، اور ایک ہے النثر البری، یہ دونوں ان کا دیوان ہے، ٹھیک ہے، البر والبحر اور النثر البری، النثر البری، البر والبحر، النثر البری، یہ دونوں کیا ہیں؟ ان کے دیوان ہیں، اور کوشچن میں پوچھا جاتا ہے ان کے بارے میں، ہے نا۔ چلیں، اچھا یہ بتائیں تبر و تراب کس کی کتاب ہے؟ میکائیل وائمر، بتائیں کس کی کتاب ہے؟ ایلیا بہت اچھا، ایلیا کی ماضی سے کتاب ہے نا، ہاں، ایلیا ابو ماضی ہے، ایلیا ابو ماضی کی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ میخائیل نوئما اور ایلیا ابو ماضی میں لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں، کنفیوز نہیں ہوئیے، چلیں۔ اور ان کی کتاب ہے التبر، التبر جو ہے ان کا ناول ہے، مشہور ناول ہے التبر، ٹھیک ہے۔ تو یہ تین کتابیں البر والبحر، النصر البری اور التبر۔ اب آتے ہیں احلام مستغانمی کے اوپر۔ احلام مستغانمی جزائر کی رہنے والی ہیں، کہاں کی؟ جزائر کی، جزائر کی رہنے والی ہیں، ٹھیک ہے، الجزائر۔ ان کی ناول جو ہے نا، تین کتابیں ہیں ان کی، ذاکرۃ الجسد، فوض الحواس، عابر السریر، انہی سے کوشچن پوچھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تینوں کتابیں کیا کہلاتی ہیں؟ ثلاثیۃ احلام مستغانمی، کیا کہلاتی ہیں تینوں کتاب؟ ثلاثیت احلام مستغانمی۔ تو ثلاثیت احلام مستغانمی میں کون کون سی کتابیں ہیں؟ ذاکرۃ الجسد، فوض الحواس، عابر السریر، اور اس کا سیکوینس بھی یاد رکھیے گا، ہے نا۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ ذاکرۃ الجسد، اس کے بعد ہے فوض الحواس، اور اس کے بعد ہے عابر السبیر، سریر، ٹھیک ہے۔ تو یہ تینوں کتابیں ہیں جن کو ثلاثیت احلام مستغانمی کہا جاتا ہے، اور ذاکرۃ الجسد جو ان کی روایہ ہے،
इसी के ऊपर इनको नजीब महफूज अवार्ड मिला था। ठीक है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट किताब इनकी जाकिरतुल जसद ही है। और बाकी इनकी ये तीनों किताबें जो सुलासियत अहलाम मुस्तगानमी कहलाती हैं। ठीक है। चलें, अब कोई उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लैला उस्मान है, कुवैत की रहने वाली है ना, इनके बारे में आपसे नहीं पूछा जाएगा। यूसुफ जैदान है, इनके बारे में भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है। तो ये जितने रुबाइयीन थे हमारे, और उनकी जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट किताबें थी, उनके बारे में हमने आपको बता दिया। ठीक है। तो उसको ध्यान ध्यान में रखिएगा कि कौन सी किताब है ना, कौन सी इंपॉर्टेंट किताब है। देखें, क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है ना। क्वेश्चन हम बनाते नहीं है, तो हम ये नहीं बता सकते कि ये आएगा और ये नहीं आएगा। लेकिन हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, है ना, जो चीजें ज्यादा मशहूर हैं, वो आपसे ना छूटे। ठीक है। क्योंकि अगर क्वेश्चन में वो आ जाए तो आपको अफसोस ना हो कि इसको हमने नहीं देखा था। समझ गए? हाँ। और कोई भी आदमी जो है ना, बहुत सारे लोग कहते हैं यार इतना पढ़ना पड़ेगा, इतना करना पड़ेगा। आपको पता है फुटबॉल गेम होता है ना, फुटबॉल का मैच होता है, बताएं। आप लोगों में से कोई खेलते हैं फुटबॉल? यस सर।